أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت کی خدمت میں سلام مسنون. عزیزان محترم، گزشتہ 2 برس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمراں جماعت اور وزیر اعظم کی جانب سے شد و مد سے یہ اعلان کیا گیا کہ سرکار ختمی مرتبت کی پیروی کرتے ہوئے وہ پاکستان میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں. نیت پر تو نہ میں شک کرتا ہوں نہ اعتراض، لیکن ایک بات ان کے اس بیان عالیہ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ معرفت رسول کا تصور ان کے فہم و ادراک میں دور دور تک نہیں ہے. کوئی بھی سربراہ حکومت اس علاقے میں ریاست قائم کرتا ہے جس کا وہ شہری ہو یا جس کا وہ وارث و مالک ہو یا جس کا وہ ذمہ دار ہو. پہلی بات، کیا سرکار ختمی مرتبت کی شخصیت ایک مملکت کے لیے تھی، ایک شہر کے لیے تھی، ایک علاقے کے لیے تھی؟ مثلا پاکستان کا سیاستدان اگر یہ چاہے کہ اپنے عمل کا ایسا مظاہرہ کرے کہ مملکت پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، تو اس کی تمام تر خواہشیں اور کاوشیں پاکستان میں محدود ہوں گی، کیونکہ پاکستان ان کا ملک ہے. کیا آقائے دو جہاں کا ملک صرف مدینہ تھا، صرف حجاز تھا؟ اور جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ معرفت رسول سے بھی یہ قاصر ہیں اور نادانستہ طور پر یہ توہین رسالت کے بھی مرتکب ہیں. کیوں جناب؟ اس لیے کہ اللہ نے سرکار ختمی مرتبت کا تعارف کسی مملکت کی نسبت سے نہیں فرمایا تھا. تعارف اس طرح ہوا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہمارا رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا تو یہ بھی سن لیجئے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے اپنے عبد پر یہ فرقان نازل کیا، یہ قرآن مجید نازل کیا تاکہ وہ عبد عالمین کا انذار کرے. میرے آقا کی حاکمیت تو عالمین پر ہے. اور ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریاست تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے. اقبال نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں جو نواں سورہ ارشاد ہوا، ان اللہ اشتری من المومنین انفسہم و اموالہم. اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کو، ان کے مال کو خرید لیا. جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا. یہی اسلامی ریاست ہے کہ مسلمان کی جان اپنی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے. مسلمان کا مال مسلمان کا مال نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے. ایسی چیزوں کے لیے کسی کورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے اس کا معیار بھی دے دیا. فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ایک ایک معاملے میں، ایک ایک نزاع میں، ایک ایک جھگڑے میں اے رسول تجھ کو حکم نہ بنا لیں. اگر آج مسلمان اپنی زندگی میں
سرکار دو عالم کو جج بنا لے، آخری فیصلہ حضور کا قبول کر لے ان کی سیرت سے، ان کی تعلیمات سے، تو ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ یہ کون سی کوشش ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کر کے اپنی سیاست کو کے ذریعے دوسرے سیاست دانوں پر برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ گویا آپ اسلام سے یا سرکار دو عالم سے قریب ہیں یا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور دوسرے سیاستدان نہیں کرتے۔ نہیں، آپ رسول اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے والناس تک کہیں پر کیا یہ لفظ استعمال ہوا ہے ریاست؟ یا ریاست اسلامیہ؟ کسی منبع و ماخذ احادیث میں یہ دکھا دیجئے کہ اللہ نے اپنے رسول کو، رسول اللہ کا نمائندہ ہے نا، تو نمائندہ وہی کرتا ہے جس کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ کیا اس لیے بھیجا تھا کہ سرکار دو عالم حکومت قائم کریں؟ حکومت ووٹوں کی بھیک مانگنے والے سیاستدانوں کا کام ہے، جو بوریائے فقر پر بیٹھ کر اس کائنات پر حکمرانی کرتا ہے، وہ نہ حکومت کا محتاج ہوتا ہے، نہ ووٹ کا محتاج ہوتا ہے، نہ لشکر کا محتاج ہوتا ہے، نہ کابینہ کا طلبگار ہوتا ہے، نہ عوام کی حمایت کا درکار ہوتا ہے، نہ وہ اپنے فیصلوں کو جسٹیفائی کرتا ہے پبلک کے سامنے۔ پبلک کا فرض ہے اس کی بات مانے، اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ پبلک کی بات مانے۔ اس پر میں انشاءاللہ وضاحت سے بات کروں گا۔ آج صرف اتنا سن لیجئے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکومت قائم کرنے نہیں بھیجا تھا، فقط 4 کام تھے۔ قرآن سورہ جمعہ 62واں سورہ اور اس کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام رسول کا، ان پر آیات کو تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب، تیسرا فریضہ کتاب کی تعلیم دے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ اس کے علاوہ آقائے دو جہاں کا کوئی اور فریضہ نہیں ہے۔ آج کی گفتگو میں بس یہیں تک، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی عنوان پر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔